شور مغنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان کے رنگ، تنظیم بلبل باغ رضا کے سنگ۔ اللہ رب العزت کا بے حد کرم، اس کی کرم نوازی کہ آج ایک نئے عنوان کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ رب العزت کی حمد بیان کرتے ہوئے یہ لکھا تھا کہ کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ وہ پروردگار جو پروردگار عالم ہے، جو خالق کائنات ہے، جو رب العالمین ہے، اسی کے نام سے ابتدا کر رہے ہیں۔ پروگرام کے آغاز میں ہم اللہ رب العزت کے کلام سے آیات بینات کی تلاوت کی سماعت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ تو آئیے اللہ رب العزت کے لاریب کلام سے آیات بینات کی تلاوت کی سماعت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صدق اللہ العظیم۔ ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ اللہ رب العزت کا احسان، اس کا لطف و کرم کہ آج ایک نئے عنوان، نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور اللہ کا کرم کہ وہ ہمیشہ یہ کرم نوازی کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ پروگرام میں علماء کرام موجود ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے، اللہ پاک نے ان کو خوبصورت آواز سے نوازا ہے۔ وہ ایک شاندار قاری ہیں اور عالمی شہرت یافتہ اور پاکستان کے معروف قاری سید صداقت علی، ان کے وہ شاگرد رشید ہیں اور حافظ قرآن ہیں، الحمدللہ عالم دین ہیں، علوم اسلامیہ میں پی ایچ ڈی کر رکھا ہے، بہترین مدرس ہیں، میرے بہت پیارے دوست ہیں، بھائی ہیں، اور بہت خوبصورت انسان ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد عثمان سعیدی صاحب۔ ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آج ہمارا جو پروگرام ہے اس کا عنوان ہے نسبت مصطفیٰ، کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو نسبت ہمیں حاصل ہے
اس کی کتنی برکتیں ہیں، اس کا کتنا فیضان ہے، اور اس نسبت کے کتنے شاندار فیوز اور برکات ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین اور سامعین آپ سے رسول اللہ کی نسبت کی جو عظمتیں ہیں اور برکتیں ہیں ان کے بارے میں جان سکیں. تو رسول اللہ کی نسبت کی جو برکتیں ہیں اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. سہیل صاحب، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا نسبت رسول کا، تو بہت سارے لوگ یہ سوچیں گے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اس کی کیا نسبت ہو سکتی ہے رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تو میں گزشتہ جمعہ میں بیان کی تیاری کر رہا تھا، تو میرے سامنے یہ جب آیت آئی تو اس وقت یہ سوچا کہ کیا رب ذوالجلال اپنے بندوں سے ڈائریکٹ مخاطب ہو کر نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں تمہارے قریب ہوں؟ اللہ خود اکبر. نہیں بتا سکتا تھا، لیکن اس نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اللہ جب میرے اکبر. بندے تم سے پوچھیں اللہ اکبر. میرے بارے میں، انی فإنی قریب، اللہ اکبر. تو کہیے میں ان کے قریب ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کہیے میں ان کے قریب ہوں. مقصد کیا ہے کہ آپ نے بتانا ہے، سبحان اللہ آپ نے بتانا ہے، میں نے نہیں بتانا. کہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ اللہ کا پتہ اللہ کے رسول سے پوچھیں. قل هو اللہ احد. اللہ اکبر. یہ تو بہت مرتبہ ہم علماء کرام سے ماشاءاللہ سنتے ہیں، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں اپنی بات کی ہے، اپنے بارے میں بتانے کی بات کی ہے، وہاں وہاں اس نے ہمیں کیا کہا کہ اپنے حبیب سے کہا کہ آپ بتائیں، آپ بتائیں میرے بارے میں. میرے بارے میں خود نہیں بتاؤں گا. اچھا، اب رب بڑا ہے، رب ہر چیز سے بڑا ہے. رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رب کے بعد ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. بزرگ تو ہی قصہ مختصر، ٹھیک ہے. اب کسی بڑے نے اپنے بارے میں بتانا ہو، یا جیسے آپ نے بھی جیسے پروگرام کا آغاز کیا، میں اتنا بڑا تو نہیں ہوں، لیکن آپ نے میرا ایک بڑا پن ظاہر کیا. میں بہت عاجز انسان ہوں، بڑا اپنے رب کا گناہ گار بندہ ہوں، اپنے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، ان کی رحمت کی وجہ سے چل رہا ہوں. اللہ پاک علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. تو اب رب نے اپنے حبیب سے کہا کہ آپ بتائیں، حالانکہ بڑا تو رب ہے، تو رب نے بتا دیا کہ تم میں بڑا کون ہے، تم میں بڑا کون ہے. انما انا بشر مثلکم پہ نہ جانا، اس پہ نہ جانا، یہ بتایا کہ تم میں سے بڑا کون ہے. اور میرے بارے میں اگر بتا رہا ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے، اور میں خود کہہ رہا ہوں کہ ان کو بتا دو. خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، محمد مصطفیٰ کیا ہیں محمد کا خدا نہ جانے. دیکھیں، تو یہ ایک بڑا پہلو تھا کہ رب نے خود نہیں بتایا اپنے بارے میں کہ میں قریب ہوں، حالانکہ قریب ہے، اور قریب ہے لیکن ملتا نہیں ہے. قریب کتنا ہے؟ جب اس نے کہہ دیا کہ میں قریب ہوں تو پھر قریب ہے، لیکن ملتا کیوں نہیں؟ نسبت مصطفیٰ. جب تک نسبت نہیں ہے تب تک ملے گا نہیں، لاکھ ڈھونڈ لیں. بے شک بے شک. حالانکہ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، لیکن وہ جو قربت ہے وہ بھی نسبت مصطفیٰ سے، اس کی معرفت جو ہے وہ نسبت مصطفیٰ سے حاصل ہوگی. بالکل ایسی نسبت مصطفیٰ کے بغیر نہیں ہے. اب ایک اور میرے ذہن میں تھی کہ اللہ تعالیٰ سے ہر انسان محبت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں. تو خواہش کیا ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں، وہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. بے شک بے خواہش شک. ہے نا کہ وہ بھی ہم سے محبت کر لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر کلیہ بھی خود ہی بتا دیا، خود ہی کلیہ بتا دیا. قل،
اے حبیب یہ بھی آپ فرما دیں، اللہ اکبر، کیا کہنے، سبحان اللہ. یہ بھی آپ فرما دیں، میں نہیں کہوں گا. کلیہ بھی آپ ہی بتا دیں. ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے. میں اس کو یوں کہتا ہوتا ہوں کہ اگر تم رب سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا، اور اس میں جو خوبصورت بات ہے کہ انسان تو اپنے طور پر محبت کر رہا ہے، کر رہا ہے، لیکن جس سے محبت کی جا رہی ہے، کیونکہ محبت میں محب اور محبوب دو ہے نا، جی بالکل، محبت کرنے والے نے اپنی طرف سے محبت کر لی، کر لی. اب وہ محبت تب بامعنی ہو جاتی ہے جب محبوب اس محبت کو مان لے. مان لے. اور رب فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ فرمائیے ان کنتم، کہ اگر تم محبت کرتے ہو، یعنی بندے نے تو کر لی، لیکن رب ابھی کہہ رہا ہے اگر کرتے ہو. اگر کرتے ہو، ابھی اگر ہے، ابھی اگر ہے، اگر ہے. ابھی اس کی جو محبت کاملیت نہیں ہے، ہاں، ابھی محبت کی حیثیت مانی نہیں گئی، تکمیل نہیں ہے، تکمیل نہیں ہے، اور مانی بھی نہیں گئی، اس کی بالکل ایسی. آنرشپ نہیں ہے. آنرشپ نہیں ہے. تو فرمایا فتبعونی، اللہ میری اکبر، اتباع کر لو، اللہ اکبر. میری اتباع کر لو. اور اس اتباع کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اچھا ایک چیز اور، رب نے خود کیوں نہیں کہا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے رسول کی اتباع کرو. اتباع نہیں کہا، آپ کہیں میں دیکھتا ہوں اتباع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اللہ اکبر، کیا اس کہنے، حکم کی اطاعت ہوتی ہے یا نہیں کیا ہوتی. کہنے، واہ واہ، سبحان میں اللہ. دیکھتا ہوں کہ یہ اطاعت ہوتی ہے کہ نہیں. مطلب کیا ہے کہ اگر اس حکم کی خلاف ورزی ہوگی جو میں نے آپ کے ذریعے ان تک دیا، پھر آپ کی خلاف ورزی نہیں ہے، پھر آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہے، پھر میرے حکم کی خلاف سبحان اللہ، من یطع الرسول فقد عطا اللہ. اللہ اکبر. پھر میرے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہے. یہ جو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي ہے نا، یہ بھی اسی کی نسبت ہے بے شک، کہ اگر مان لو گے کہ رب قریب ہے تو پھر کیا ہے کہ تم نے رسول کو مان لیا، سبحان اللہ، میرے محبوب کو مان لیا. اگر نہیں تو پھر نہیں. سبحان اللہ. فتبعونی، میری اتباع کرو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میری اتباع کرو. کہہ سکتے تھے کہ اللہ کی اتباع کرو، اللہ کی اتباع ہو ہی نہیں سکتی. بے شک، بے شک. اللہ جس کے بارے میں ہمیں ادراک ہی نہیں ہے، جی، جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس ہستی، کس طرح کی ہستی ہے وہ. اللہ رب العزت کی اطاعت کی جا سکتی ہے، اتباع نہیں کی جا اطاعت. سکتی. اتباع محمد مصطفیٰ کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا، اور پھر انعام کیا دے رہے ہیں؟ اللہ اکبر، یحببکم اللہ، اللہ اللہ اکبر. تمہیں اپنا محبوب بنا محبوب لے. بنا لے گا، محبوب تمہاری محبت تسلیم بھی کر لی جائے گی، اور تمہیں محبوب. محب بھی مانے جاؤ گے اور محبوب بھی قرار پاؤ گے. اور مزے کی بات ہے یہاں اللہ اکبر، کہ میرا حبیب تو میرا محبوب ہے، سبحان اللہ، جو اس کے محبوب ہیں وہ میرے بھی محبوب ہیں. سبحان اللہ. جو محبوب کے رنگ میں رنگ جائے گا، وہ بھی جو میرا ان کے محبوب. پیچھے ہو جائے گا، وہ بھی محبوب ہو جائے گا. پھر اللہ سیدنا اکبر. صدیق اکبر کو دیکھ لیں، عمر فاروق کو دیکھ لیں، عثمان غنی کو دیکھ کیا لیں، علی کہنے، مرتضیٰ کیا کرم اللہ کہنے. تعالی وجہ الکریم کو دیکھ لیں. سبحان رنگے تو اللہ، پھر کیسے، سبحان اللہ، کیسا، سبحان اللہ، کیسی کیسی منازل ملی. اللہ اکبر. دو کو ساتھ سلا لیا، آہا ایک کے کاندھوں پر چڑھ گئے، آہا، کسی کو ذوالنورین بنا دیا. آہا، کسی کو دو بیٹیاں دیکھ کر کہتے ہیں کہ 100 ہوتی تو 100 بھی دے دیتا، سبحان ایک ایک کر کے. اللہ، سبحان اللہ. کسی کو دنیا اور آخرت میں بھائی قرار دے بھائی دیا. قرار دے دیا. اللہ اکبر. ہر ایک کو نوازا. ہر ایک کو نوازا، اور کس طرح نوازا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بلال حبشی کو جنت میں سن رہے ہیں، اللہ میرے سے اکبر. پہلے جنت میں جا رہے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کون کس کی ضرورت کے سبحان رسول سے اللہ. پہلے فارس جنت سے آئے ہوئے سلمان کو اہل بیت اہل قرار. بیت قرار دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ کیا یہ کہنے. نسبت رسول ہے. یہ نسبت مصطفیٰ ہے. مجھے ایک واقعہ وہ بھی یاد آ رہا ہے کہ نسبت رسول سے جو ہمیں سب وہ کیا ملتا ہے. نسبت رسول سے ایک صحابی جنگ کے موقع پر کھڑے کفار میں تھے، دیکھ رہے ہیں، دل میں جوش پیدا ہوا کہ میں بھی سبحان جنت لے لوں، اللہ، سبحان اللہ. میں بھی جنت لے لوں. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا ایمان لے آؤں؟ میں نے نماز تو کوئی نہیں پڑھی، زکوٰۃ تو کوئی نہیں دی، حج کوئی نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، کوئی عمل نہیں کیا،
میں ایمان لا کر اس جنگ میں، اس غزوہ میں شرکت کروں اور شہید ہو جاؤں تو کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ اللہ اکبر. آپ نے فرمایا ہاں جنت میں جاؤ گے. ابھی آپ کی دست بوستی فرما رہے ہیں اور گھوڑے کی لگا اس پر جو پائدان ہے، رکاب پر پاؤں رکھا ہے اور ٹھوکر لگتی ہے، گر جاتے ہیں اور وہیں شہید ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو رب ذوالجلال کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آؤ جنتی دیکھ لو. کیا کہنے. جنگ بھی نہیں لڑی، واہ واہ. شہادت بھی نہیں، مقصد ہے کہ لڑتے ہوئے شہادت نہیں ہوئی. کیا کہنے. رکاب سے پاؤں سلپ ہوتا ہے اور گر جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. کریم فرماتے ہیں جنتی دیکھ لو. کیا کہنے کیا کہنے. جانے کائنات کے نام کا کلمہ پڑھ لیا ہے. کلمہ پڑھ لیا، سبحان اللہ. مان لیا کہ آپ جانے کائنات ہیں. کیا بات ہے. کیا کہنے. یہ نسبت ہے، یہ نسبت ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور کچھ نہیں ہے. سبحان اللہ. تو ایک تو یہ انعام مل گیا کہ وہ اس کی محبت تسلیم بھی کر لی گئی، یہ پہلا انعام ہوا. دوسرا انعام یہ ہوا کہ وہ محبوب ہو گیا. اور پھر اس سے آگے کو جو آیت کا سلسلہ ہے جس میں رب کائنات نے فرمایا اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. تو اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ یہ بھی تو انعام ہے کہ اللہ دعائیں بھی اسی کی قبول کر رہا ہے. یہ اس تسلسل میں، یہ تسلسل میں. اچھا اس تسلسل کو میں اگر کسی اور انداز میں عرض کروں ضرور بالکل ارشاد فرمائیں. تو اس میں سنتا ہوں، میں قبول بھی کرتا ہوں جی، لیکن ایسے نہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ سبحان لَهُمُ الرَّسُولُ اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اگر اپنی جانوں پر، ہم تو ہر وقت ظلم کر رہے ہیں، کون سی گھڑی ہے جب ہم اپنی جان پر ظلم نہیں کر رہے؟ علمان الحفیظ. اللہ اکبر. جاؤک فاستغفر اللہ، اللہ میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جائیں، سبحان میری اللہ. آپ کی بارگاہ میں آ جائیں. فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے استغفار کرے. پھر اللہ سے استغفار ضرور کرے. آپ کی بارگاہ میں آئے، اللہ سے استغفار کرے. فاستغفر لهم الرسول، رسول بھی اس کے لیے رسول بھی کرے. سبحان اللہ. پھر لوجد اللہ تواب الرحیم. اللہ کو اگر تواب اور رحیم پانا ہے تو پھر بارگاہ مصطفیٰ میں آنا پڑے. کیا ورنہ نہیں. اجیب دعوت الداع، وہ مجھے وہ بھی روایت یاد آ رہی ہے کہ جس میں ایک صحابی نماز پڑھنے آئے، جلدی جلدی نماز پڑھ کے اٹھ کے نکلنے لگے. آپ نے فرمایا تمہاری نماز نہیں ہوئی. اللہ اکبر. پھر گئے، پھر پڑھ کر آئے، پھر گئے، پھر پڑھ کر آئے. تو تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ تم نے مجھ پر درود نہیں بھیجا، اللہ اکبر. اس لیے تمہاری کوئی قبولیت نہیں ہوئی. سبحان اللہ. سبحان نماز اللہ. اور دعا کی قبولیت کس صورت میں ہے کہ کریم پر درود بھیجا جائے. سبحان اللہ. اچھا، نسبت. نسبت. اور پھر اس نسبت کا ثبوت قرآن کریم سے. اب درود پاک پڑھنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہ یا ایھا اکبر. الذین کیا آمنوا کہنے. کیا صلوا علیہ وسلموا وسلموا تسلیما. اچھا اب اللہ تعالیٰ نے کہیں قرآن کریم میں یہ نہیں کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، میں کوئی بھی عمل کرتا ہوں، میں عمل سے پاک ہوں. رب ذوالجلال عمل سے پاک ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ میں رسول پر درود بھیجتا ہوں، اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں. تو اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو. خوب درود بھیجو. خوب سبحان اللہ. خوب بھیجو اور خوب اچھی طرح سلام بھی بھیجو. ٹھیک ہے. اچھا اب ہمارے علماء کرام، فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو بہر صورت قبول ہے. اللہ اس میں شک نہیں ہے، اس میں شک نہیں ہے. اچھا ایک چیز بتائیں، اب کوئی چیز ہے، ہم اس کو بند کرنا چاہتے ہیں تو کسی مضبوط جو ہے حصار کے اندر بند کریں گے نا، بے شک. کہ جو کھلے نہیں، جو ٹوٹے نہیں. تو پھر ہماری نماز، ہمارے اعمال، ہمارے افعال، ان کے لیے حصار کیا ہے؟ بھئی جو اچھا کام کرنے لوگوں پہلے درود پڑھ لو، آخر میں درود پڑھو، ڈبے میں بند ہو جائے گا. ایسے ڈبے میں جو کبھی کھلے گا ہی نہیں. جس کا شروع بھی قبول، جس کا آخر بھی قبول، تو اس کا درمیان قبول. سبحان اللہ. سبحان یہ اللہ. نسبت ماشاء ہے اللہ. رسول. ماشاء اللہ. کیا کہنے. بہت خوبصورت. آپ کی اجازت سے جو آپ نے ارشاد فرمایا اس کی روشنی میں اگر کہنا چاہوں کہ یہ جو اگر کوئی مجیب الدعوات ہونا چاہتا ہے، وہ چاہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں،
تو پھر اس کو بارگاہ مصطفیٰ کا سوالی بننا پڑے گا، کیونکہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي سے جو سفر شروع ہوتا ہے وہ اجیب دعوت الداعِ اذا دعان پر آتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث پاک ہے اس حوالے سے کہ وہ مجھے صحابی کا نام بڑی مشہور ہے لیکن وہ نام میرے سے ذرا تھوڑا سا، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ پر درود بھیجنا چاہتا ہوں، تو ایک اپنے وظائف کا ایک حصہ درود اور 3 حصے اپنے وظائف۔ اللہ بہت اکبر، اللہ اکبر، لیکن اس سے زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ کیا کہنے۔ ٹھیک ہے، مفتی امین صاحب نے جو اپنی کتاب جی بے شک بے شک، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ نصف کر لوں، نصف کر لوں، تو فرمایا بہت اچھا ہے لیکن اس سے بڑھا لو، اور کر لو تو بہتر ہے۔ پھر عرض کیا اچھا 75%، سبحان اللہ، آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، مزید بڑھاؤ تو اور بھی بہتر، اچھا یار پھر درود ہی پڑھ لوں، اللہ آپ نے فرمایا پھر ابھی سوچو گے نہیں، مل جائے گا، کافی ہو جائے گا، اجیب دعوت الداعی اذا کیا دعان۔ کہنے کیا کہنے، پھر کافی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین بہت خوبصورت گفتگو، لیکن پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بارے میں جانا، اور اب جانیں گے ہم اپنے مہمان جو عالم دین ہیں ان سے کہ دوران گفتگو فرما رہے تھے حضرت کے جو اطاعت رسول ہے وہی اطاعت الہی ہے، اور آیت مبارکہ بھی آپ نے سنی، ما یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ تو اسی حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ جو اطاعت رسول ہے اس کو پروردگار نے اپنی اطاعت قرار دے دیا، تو یہ جو اطاعت رسول ہے اس کی اہمیت کے حوالے سے، اور دوسری بات اطاعت اور اتباع کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العزت کی اتباع نہیں ہو سکتی، اتباع آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ کی ہوگی۔ تو اطاعت میں اور اتباع میں جو فرق ہے وہ بھی واضح فرما دے تاکہ ہمارے جو ناظرین اور سامعین ہیں وہ اس فرق کو جان سکیں۔ اب اطاعت جو ہے وہ ہم نے بات کی، آپ نے سوال کیا کہ اللہ اور نے کیوں کہا کہ جو رسول کی اطاعت ہے وہ میری اطاعت ہے۔ دیکھیں قرآن کریم کا اسلوب ہے، اب سورۃ حجرات کا آغاز ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ کے ید کہاں سے آئے، اور رسول ہی کیوں کہا کہ مظہر اللہ اکبر، جبکہ اللہ سے آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے، اگرچہ رسول سے آگے بڑھنا بھی ممکن نہیں ہے، لیکن بئی مانا کہ اللہ سے آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے۔ اور شان نزول دیکھیں تو رسول پاک کے عمل سے پہلے ایک شان نزول کے اعتبار سے قربانی کی گئی تھی، تو در حقیقت وہ رسول اللہ سے مقدم ہوئے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تقدیم ہے یہ قبول نہیں ہے، رسول اللہ سے آگے بڑھنا، اللہ سے آگے بڑھنا، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اب دیکھیں کیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھنا، میرا خیال ہے کہ ہم اگر صحیح حقیقی طور پر مسلمان اور مومن بننا چاہتے ہیں تو پھر یہ لازم ہے کہ آپ سے آگے نہ بڑھا جائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو آپ نے کہہ دیا وہ مان لیا جائے، سبحان پھر اللہ، اس پر دلیل نہیں ہے، سبحان اللہ، جو رسول دیں وہ لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، بالکل ایسی۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دیں وہ لے لو، جس کو منع کر دیں۔ اچھا اب یہاں پر ایک اور پہلو، جی، قرآن کریم نے کہا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ ادا کرو۔ بھئی مجھے پورے قرآن پاک میں دکھا دیں کہیں رب ذوالجلال نے نماز کی رکعتوں کا، نماز کے طریقے کا، نماز کے حوالے سے مزید معلومات کا کہیں ذکر کیا ہو۔ حکم ہے نماز قائم کرو،
نماز قائم کرو، لیکن بتایا نہیں کس طرح قائم ہوگی، تو بتایا کس نے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بتایا کس نے؟ سبحان اللہ، کریم آقا صلی بے اللہ علیہ شک۔ وسلم نے بتایا نا۔ تو آپ کا بتانا، اب ہم نماز، اچھا آپ نے بتایا کہ 2 سجدے کرنے ہیں ایک رکعت میں، ہم کہتے ہیں یار عبادت ہے 3 کر لیتے ہیں، کون سا مسئلہ ہے؟ اچھا علامہ صاحب، ایک اور بڑی خوبصورت بات دوران گفتگو میرے ذہن میں آئی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دیکھیں قرآن پاک جو ہے، قرآن جو رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا الحمد سے والناس تک، اس میں تو نماز کا طریقہ نہیں ہے۔ تو اس میں نماز کا طریقہ جب نہیں ہے تو جو رسول فرما رہے ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، تو پھر اللہ نے رسول کو نماز کا طریقہ کب بتایا؟ قرآن میں تو نہیں بتایا۔ اس کا مطلب ہے پروردگار اپنے محبوب سے اس کلام کے علاوہ ایسے ہی آپ نے فرمایا نا جب سوم وصال رکھنا شروع کیا، سبحان اللہ، رمضان کا مہینہ چلیں، روزوں کا بھی ذکر کر لیتے ہیں نا، تو آپ سوم وصال رکھنا شروع کیے، آپ کے اصحاب نے دیکھا، آپ کے رفقا نے دیکھا، رکھنے شروع کر دیے، مسجد میں نمازیوں کی تعداد کم ہو گئی، پتہ چلا جی سوم وصال رکھنے، آپ نے فرمایا کیا تم میری طرح مثل ہو؟ اللہ ایوکم مثل، ایوکم، کیا تم میری مثل ہو؟ سبحان اللہ، جو تم سوم وصال رکھنے لگے، میں تو ہر رات اپنے رب کی بارگاہ میں ہوتا ہوں، میرا رب مجھے مجھے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے۔ کیا کہنے۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بھی وہی سکھاتا تھا۔ اللہ اکبر، اور یہ بھی میرے آقا نے فرمایا کہ میرے رب نے میری کیا خوب تربیت فرمائی پہ، اللہ اکبر۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اور رب فرماتا ہے اپنے رحمان ہونے کا تعارف ہی یہی کرواتا ہے کہ رحمان وہ ہے جس نے محمد یا نبی کو قرآن، سبحان اللہ، انہ لقول رسول کریم۔ اور کمال یہ ہے کہ قرآن کو پروردگار نے رسول کا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ جو فرما دیں بس وہ دین، جو کر کے دکھا دیں وہ دین، جس پہ خاموش رہیں وہ بھی دین، وہ بھی دین، اللہ اکبر، وہ بھی دین، ان کی ادائیں دین ہیں، ان کی خاموشی دین۔ صحابی حاضر ہوئے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، کریم کی بارگاہ میں، پتا تھا نا مسئلہ یہی سے حل ہونا ہے۔ اللہ اکبر، بھائی توبہ کرتے اللہ کے حضور چلے جاتے، سجدے کرتے، گڑ گڑاتے، نہیں یار غلطی ہو گئی ہے، اللہ کہاں جانا ہے؟ اکبر، کریم کی بارگاہ میں چلا جاتا۔ سبحان اللہ، عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم روزے میں کام خراب کر بیٹھا، اللہ اکبر، روزہ فاسد ہو گیا۔ اللہ اکبر، اچھا پھر 60 مساکین کو کھانا کھلاؤ پیٹ بھر کے۔ غریب آدمی ہوں، مسکین ہوں، پہلے تو فرمایا نا 60 روزے، 60 روزے رکھو جی، اور متواتر اگر ایک چھوٹ گیا درمیان میں تو پھر 60، تو پہلے ایک توڑ کے آ گیا ہوں، اب کہاں سے پورے کروں؟ اچھا چلو 60 مساکین کو کھانا کھلاؤ، میں تو بڑا نادار سا بندہ ہوں، کیا کروں گا؟ اچھا بیٹھ جاؤ، کھجوروں کا ٹوکرا آتا ہے، کہاں ہے حضور؟ جاؤ مدینے کے فقراء میں بانٹ دو۔ حضور میرے سے بڑا فقیر تو ہے کوئی نہیں، سبحان اللہ، جاؤ خود بھی کھاؤ بچوں کو بھی کھلا دو، کیا ہو گیا کفارہ۔ بات ہے، کیا بات ہے، اختیارات مصطفیٰ، اختیارات دیکھیں یہ ہے نسبت، اللہ اکبر، اختیار تو ہے ہی ہے لیکن نسبت کہ جو میرا ہے اس کو مشقت میں نہیں پڑنے دوں، کیا کہنے، وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں لقد جاء انہیں اختیار دیا گیا، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں انہیں اختیار دیا لقد گیا۔ جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم، اللہ اکبر۔ اور یہ وہ حافظ صاحب، علامہ صاحب، کہ پروردگار خود فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرعوف الرحیم، کہ وہ کہتا ہے کہ میں بھی رعوف الرحیم ہوں اور میرا محبوب بھی رعوف الرحیم ہے، اور اگر اس کو نہ مانو گے تو پھر فَإِن تَوَلَّوْا، پھر آپ محبوب فرما دیجئے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، مجھے بھی تمہاری ضرورت نہیں ہے، مجھے میرا رب کافی ہے۔ اور پھر مزے کی بات، اب یہ 2 آیات ملی، رعوف رب بھی، رحیم رب بھی، رعوف کریم بھی، رحیم کریم بھی، کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اطاعت رسول ہی اطاعت، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے، کیونکہ رعوف وہ بھی ہے، رعوف وہ بھی ہے، بے شک بے شک۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ وہ رعوف
اپنے محبوب نبی کو رؤوف بنا دے تو شرک نہیں شرک ہوتا. نہیں ہے. وہ رحیم اپنے محبوب نبی کو رحیم بنا دے تو شرک نہیں ہوتا, کیونکہ اسی کی عطا سے اسی ہوا. کی عطا سے ہے نا. تو وہ ذاتی اور عطائی کا فرق آ گیا. پھر جو اور علماء نے فرق بہت ساری ظاہر ہے بے توجیحات شمار اس کی ہے کہ بیان وہ کی. خالق ہے, یہ مخلوق ہیں, وہ ایک علیحدہ جی بے شک موضوع ہے, لیکن بار کیف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت ایک ہی ہے. اطیع اللہ و اطیع قرآن نے الرسول. کئی انداز میں بیان کیا ہے. بے شک. اور میں برملا کہتا ہوں کہ قرآن کریم کا جو سورت فاتحہ کی الحمد کی الف ہے نا, اس سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن میرے حبیب کی مدح سرائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہی کی نسبت ہے, ہر چیز میں ان کی نسبت ہے, بھلے کفار کے بارے میں آیات ہوں یا آپ کی شان کو ظاہراً رب نے بیان کیا ہو. شان ہر آیت میں ملے گی آپ کو. آپ کی محبت, آپ کی جو حب ہے وہ ہر آیت میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا, آپ نے سورہ فاتحہ کی بات کی, اس میں اہدنا الصراط المستقیم کا ذکر ہوا. ظاہر ہے ہر مومن پر یہ لازم ہے کہ وہ اس صراط مستقیم کی دعا کرے. تو اس کو سورہ یاسین کی ابتدائی جو آیات ہیں, یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط صراط مستقیم, کہ یہ جو میرا رسول ہے یہ ہے صراط مستقیم پر. اور پھر وہ اتباع والی بات آ گئی کہ صراط مستقیم رسول اللہ کی تو ثابت ہو گئی, رب نے فرما دی. دیکھیں جی, اب جو اس کی اتباع کرے گا وہی سیدھے دیکھیں راستے پر ہے. اب اطاعت تو یہ ہے کہ آپ جو کہہ دیں اور جو نہ کہیں یا جس پر خاموش ہو جائیں, جس پر منع کر دیں, وہ اطاعت ہے. بے شک. حکم دے دیا کر لو, منع کر دیا رک جاؤ, کچھ نہ کہا تو کرنے کا حکم ہے. اور صحابہ کو حضور سے ایسی محبت کہ آپ کے چہرے کا رنگ پہچانتے, آپ کا مزاج پہچانتے, آپ کی ادائیں پہچانتے. پھر اب اتباع جو ہے یہ کیا ہے؟ اتباع یہ ہے کہ محبت میں فنا ہو جاؤ. اللہ اکبر. پھر یہ نہیں دیکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا یا نہیں فرمایا تھا, محبت میں فنا ہو جانا ہے. اللہ اکبر. نماز عصر, نماز عصر حضرت علی رضی اللہ تعالی سبحان اللہ. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ اور تعالی وہ بھی علیہ عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. ٹھیک اللہ اکبر. اب دیکھیں عصر کی نماز, اب کیا, اچھا اتباع ہی اطاعت کی طرف لے کر جاتا, سبحان اللہ. یہ بھی یاد رکھیے گا. اب اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اچھا کیا کریم آقا صلی اللہ, آپ نے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ, باتوں سے باتیں نکل رہی ہیں. جی بہت خوبصورت. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے جب فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل جاگتا ہے, اللہ اکبر. میری آنکھیں بند ہوتی ہیں تو میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے, اس لیے میں اٹھ کر نماز بھی وضو کیے بغیر پڑھ سکتا ہوں. بے شک. ٹھیک ہے نا. تو اب مجھے یہ بتائیں کیا وہ سونے کا ٹائم تھا عصر کی نماز کے بعد؟ اللہ اکبر. اور تو وہ تو پوری کائنات کا تزکیہ کرنے والے ہیں, تو ان کو ان ظاہری طہارتوں کی محتاجی نہیں ہے, وہ تو ہماری تربیت کے لیے. تو اللہ اکبر. آپ اگر زانوئے علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر اگر سر اقدس رکھ کر آرام فرما ہو گئے تو کیا آپ کو نہیں پتا تھا علی نے نماز نہیں پڑھی؟ اللہ اکبر. پتا نہیں تھا, کیونکہ دل بیدار ہے. دل بیدار ہے. نبی غیب کی خبر جاننے والا علی کے دل اللہ کی بات پاک نہیں جان مطلع فرماتا ہے. بے شک. دل کی بات نہیں جان سکتے کہ علی نے نماز نہیں پڑھی ہوئی. کیا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں میری اتباع اور رب کی اطاعت کرتا ہے یا نہیں کرتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا کہ وہ اللہ اور رسول کی اطاعت میں فرق بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا. ہاں, اگر تو وہ رسول کی اطاعت ہی کو اللہ کی اطاعت مانتے ہیں تو پھر اللہ کی اطاعت بھی قضا نہیں ہوگی, وہ بھی لوٹا دی جائے گی. اللہ اکبر. امتحان ہے, اور کیسی شاندار کامیابی. اتباع جو ہے یہ ایک امتحان ہے. بے شک. اچھا پھر اگر اس طرح کریں تو یہاں پر جب قبلہ کی تبدیلی کا وقت آیا, آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں, جدھر دل کرے ادھر چلے جاؤ, اللہ ادھر رخ پھیر لو, ہم تمہارا دیکھنا سمجھ گئے ہیں, جدھر دل کرے ادھر پھیر جاؤ. اب اچھا نماز کے بعد بھی تو ہو سکتا تھا یہ کام,
دوران نماز ہی کیوں، اتباع کون کرتا ہے؟ حکم نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ اکبر. کیونکہ اطاعت ہوا ہے جو حکم دیں یا منع کریں، لیکن یہاں نہ حکم دیا جا رہا ہے نہ منع کیا جا رہا ہے، بس عمل کر کے دکھایا جا رہا ہے. اور پیچھے پیچھے سب جس نے اس حرم کی اس ذیشان جو ہے جگہ کی زیارت کی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ کروائے، آمین، ہمیں آمین. بار بار پھر سعادت دے، اور جنہوں نے نہیں کی ان کو اللہ تعالیٰ آمین. ضرور سعادت عطا اللہ فرمائے. اکبر، اللہ. تو آمین، مسجد آمین. قبلتین یہ یقین کریں کہ 180 ڈگری پر قبلہ تبدیل ہوا، اللہ اکبر. وہاں پر جائیں نا تو ایک جو ہمارا موجودہ قبلہ ہے اس مسجد کا، اس کے بالکل بیک سائیڈ پر 180 ڈگری جب ہم ٹرن کرتے ہیں تو پیچھے دوسرے قبلے کا نشان بنا ہوا. اللہ اکبر. اور وہ بھی کیسا کہ پروردگار نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بس جس پہ آپ راضی ہو جائیں وہی قبلہ ہے. اللہ. جب رب کہہ رہا ہے کہ آپ جس پر راضی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو میرا حبیب کہتے میں اس ہر بات پر راضی ہوں. اللہ اکبر. جو وہ کہہ دیں نا میں راضی ہوں، بس پھر دوسری بات نہیں ہے، اللہ اکبر. پھر دوسری چیز نہیں ہے، پھر بات وہاں ختم ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. تو اے علی قضا یا ادا؟ اللہ ادا ہو جائے. کیا کہنے، کیا کہنے. اے اللہ علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، سبحان تیرے اللہ. رسول کی اتباع میں تھا، سبحان اللہ. کیونکہ میں نے حکم نہیں دیا تھا کہ میں نماز چھوڑ دو، سبحان اللہ. لیکن اس نے چھوڑی. کیوں چھوڑی؟ کہ میری نیند میں، حالانکہ میں سو نہیں رہا تھا، میری نیند میں. اچھا، اور یہ تو یہ ہے کہ وہ نماز انہوں نے ادا نہیں فرمائی، یعنی نماز ان کی ادا ہو گئی کیونکہ وہ رسول اللہ کی اطاعت میں ہیں. تو ایک صحابی جو نماز ادا فرما رہے ہیں، حالت نماز میں ہیں، اور رسول پاک نے ان کو بلایا، آواز دی اور وہ نماز مکمل کر کے آئے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ پاک نے نہیں فرمایا کہ جب رسول بلائیں تو حاضر ہو جاؤ. اللہ اکبر. آپ کو نہیں پتا کیسی بات ہے؟ آپ کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کی اطاعت میں کھڑا ہے؟ اللہ اکبر. مطلب کیا ہے؟ اور تکبیر تحریمہ کہہ کے کھڑا ہے. کہہ کے کھڑا ہے. اب کسی کو جواب نہیں دے سکتے کسی، لیکن یہ کسی نہیں ہے نا. ہاں یہ کسی نہیں ہے. اللہ اکبر. جس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اسی کی بارگاہ سے بلاوا آ رہا ہے، آ گیا. کیونکہ اسی کا رسول بلا رہا ہے. تو رسول بلائیں تو وہ اللہ ہی کا بلاوا وہی ہے. تو بات ہے نا. پھر ابو بکر صدیق مصلی رسال پہ امامت کرا رہے ہیں، کیا کہنے، کیا سامنے سے آتے ہیں، جب آپ تشریف لاتے ہیں تو دیکھ رہے ہیں، اور نماز بھی برقرار ہے. برقرار. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا کیسے پھر مزے کی بات، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قدم بڑھایا، ہاتھ آگے کیا، اور صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، نماز کے بعد پوچھ بھی رہے ہیں. دیکھیں نا، ہمیں کیا حکم ہے کہ سجدے کی جگہ پر دیکھیں، سبحان اللہ، سبحان لیکن اللہ. وہ کریم کو دیکھ رہے ہیں، پیچھے سے دیکھ ہی رہے ہیں. کیا کہنے، کیا کہنے. عرض کرتے ہیں رسول اللہ ہمیں سمجھ نہیں آئی. آپ نے کہا اصل میں میرے سامنے جنت تھی، کیا کہنے. میں نے ایک قدم جنت میں رکھا، انگوروں کا خوشہ توڑنے لگا، سبحان اللہ. لیکن چھوڑ دیا کہ جنت میں مزے لینا. آہا. جنت میں. تو اب کیا مطلب ہے؟ نماز کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے نماز میں ان کا خیال آنا اصل نماز ہے. سبحان اللہ. ان کی نسبت نماز میں بھی. اب دیکھیں، اچھا پھر مزے کی بات، اور دیکھیں نا، جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں، تو نمازی نماز پڑھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھے گا نا کہ میں ایسے پڑھ رہا ہوں جیسے رسول نے پڑھی، اور یہ خیال مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. اچھا پھر مزے کی بات ہے نا، شروع کہاں سے کی نماز؟ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ تکبیر تحریمہ کہہ کے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. بے شک. ختم کہاں ہوتی ہے؟ درود اور دعا پڑھنا مستحب ہے، جی ایسی ہے. بے شک. ختم کہاں ہوتی ہے؟ تحیات جہاں پر ختم ہوتی ہے وہاں پر نماز ہماری مکمل بیسیکلی ہو چکی ہوتی جی. ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ ختم کہاں پر کرتے ہیں؟ نماز کو باندھتے کہاں پر ہیں؟ اللہ اکبر. کیا کہ السلام علیکہ ایھا النبی. کہ بھئی اب پکی مہر لگ گئی ہے کہ یہ قبول ہے. سبحان اللہ، سبحان اب اللہ. مہر لگ گئی ہے، اب یہ قبول ہے. کیا بات ہے، کیا کہنے. نماز کی قبولیت بھی نسبت رسول کے ساتھ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نماز کی قبولیت بھی اطاعت رسول کے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت رسول یہ نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، زکوٰۃ دے دو. نہیں نہیں. اچھا چلیں، ایک اور چیز مجھے یاد آ گئی. اچھا، اور اس میں ایک ترتیب اس کے حوالے سے بھی آپ ارشاد فرمائیں کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا. اس
میں ترتیب یہ ہے کہ رسول پر درود و سلام پہلے اور السلام علینا بعد میں، یعنی ہم پر سلامتی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ ہم رسول اللہ پر درود و سلام بھیجیں. دیکھیں جواب کس نے دیا تھا؟ سبحان اللہ، جواب کس نے دیا تھا؟ اللہ اکبر. آپ نے خود سوال، آپ رب کو جو ہے وہ رب نے آپ پر سلام بھیجا نا، بے شک. تو آپ نے کیا کہا؟ السلام علیکم. لینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سبحان اللہ. تو مقصد کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے ہم درود بھیجیں گے، سلام بھیجیں گے تو سلام کا جواب آئے گا. سبحان اللہ. اچھا، ہم یہ باقاعدہ طور پر حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کوئی مومن دوسرے مومن سے ملتا ہے اور سلام کرتا ہے تو دوسرا جواب دیتا ہے تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کی بخشش کر دی جاتی ہے. تو جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کریم کی بارگاہ میں سلام بھیجیں اور وہ سلامتی کا جواب بھیجیں اللہ تو اکبر. پھر کیسی سلامتی ملے گی؟ اور دیکھیں سلام تو ہمارا درود و سلام بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا جاتا ہے، اور حکم یہ ہے، یعنی جو ہمیں ہمارے آقا کریم نے سکھایا کہ جب کوئی تمہیں سلام کہے تو جواب دو بِأَحْسَنَ مِنْهَا اور ردوها. السلام علیکم کہے تو وعلیکم السلام ورحمت اللہ. تو اب جب امتی بارگاہ مصطفیٰ میں سلام بھیجے گا تو درود بھیجو ثواب ملتا ہے، اور سلام بھیجو جواب ملتا ہے. تو اگر ہم السلام علیکم یا رسول اللہ کہیں اور وہاں سے امتی کے لیے جواب آ جائے تو کیسی سلامتی رب عطا اور فرمائے گا؟ جس پر رسول سلام بھیج دے دے اس کے کیا لیے کہنے اس کو پھر، اور اس سے کیا بڑھ کر کیا چاہیے؟ سلامتی کیا چاہیے؟ کیا کہنے کیا کہنے. بہت خوب، بہت خوب، شاندار، ماشاءاللہ. کیسی خوبصورت وضاحت فرمائی. ناظرین، بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، لیکن پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا. پروگرام رمضان کے رنگ تنظیم بلبل باغی رضا کے سنگ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے آقائے دو جہاں، سرور کون و مکان، راحت انسجاں حضرت محمد مصطفیٰ کی نسبتوں کے بارے میں، آپ کی اطاعت کے بارے میں، اتباع کے بارے میں، محبت کے بارے میں، آپ کی ذات والا بابرکات پر درود و سلام کے ہدیہ اور گلہائے عقیدت پیش کرنے کے بارے میں. اور اب ہم علامہ صاحب سے جانیں گے کہ یہ جو ماہ مبارک ہمیں ملا اور یہ جو دین اسلام ملا، تو ہم یہ جانتے اور مانتے ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی کرم نوازی تو ہے، ظاہر ہے وہ کریم ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، لیکن ہم یہ مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے اور ایمان ہے کہ یہ عطائے مصطفیٰ ہے، یہ رسول اللہ کی وسیلہ سے ہمیں ملا ہے. رمضان ملا، قرآن ملا، دین ملا، اسلام ملا، یہ سب مصطفیٰ کی عطا ہے، یہ سب ان کے دسترخوان کا یہ لنگر ہے، وہیں کا فیضان ہے، یہ در مصطفیٰ کی برکتیں ہیں. تو اس حوالے سے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو یہ مصطفیٰ کی عطا ہے جو ہمارے اوپر ہے، اس کے بارے میں ذرا ارشاد فرمائیے گا. دیکھیں جی سہیل بھائی، بات یہ ہے کہ اب میرے ذہن میں جو بات آئی ہے نا، سبحان اللہ، بڑی کیا کہنے، مجھے تو بڑا مزہ، میں تو ابھی سوچ کے مزہ لے رہا ہوں. کیا اب جب آپ بتاؤں کا گا تو چہرہ بتا رہا ہے ماشاءاللہ. قرآن کہتا ہے ایام معدودات، اللہ اکبر. یہ گنتی کے دن ہیں، چند دن ہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اب پہلی کسی امت کو یہ کہا گیا، اللہ اکبر، پہلے کسی امت کو کہا گیا، اللہ اکبر. کسی کو بھی نہیں کہا، کسی کے لیے یہ حکم نہیں تھا. لیکن فرضیت سب پہ تھی، سہولت سہولت کسی نہیں تھی، کیا بات ہے. سہولت کسی پہ کما نہیں تھی. کتب علی الذین من قبلکم. قبلکم، لیکن ان کے اوپر فرضیت تھی، لیکن یہ سہولت مصطفیٰ کی عطا ہے. کیا کہنے، بہت خوبصورت. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، کوئی بات نہیں، اگر مریض ہو یا سفر میں ہو تو کیا ہوگا؟ من ایام اخر، بعد میں رکھ لینا، وہی ثواب بعد میں رکھنے میں بھی دے دوں گا. سبحان اللہ، وہ تمہارے لیے وہی رمضان کا دن ہی کر دوں گا کیا اس کو. کہنے، واہ 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 واہ. کس کے لیے؟ مصطفیٰ کی امتی ہے نا. کس کے لیے؟ سبحان اللہ. اچھا پھر
ان کے لیے فدیہ نہیں تھا، ان کے لیے اس کا کفارہ وہی جو صرف 60 روزے ہیں، لیکن ہمارے لیے فدیہ بھی. فدیہ بھی ہے. ٹھیک ہے نا. اب فدیہ بھی کتنا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اتنی کرم نوازی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا سا. اللہ اکبر. یہ نہیں کیا کہ 60 مساکین کو کھانا کھلانا ہے. اگر کوئی بیماری ہے، کوئی رخصت ہے، تو اس پر فدیہ صدقہ فطر کی مقدار تھوڑا سا، ایسے تھوڑا سا. اگر نہیں رکھ سکتے نا ساری زندگی، اچھا پھر دے دیا کوئی بات نہیں، اگر تندرست ہو گئے تو پھر رکھ لو یار، رکھ لو تو بہتر ہے. اچھا یہ نہیں کہا کہ رکھ لو، تاکہ وہ تعداد پوری ہو جائے اور تاکہ اللہ کی بڑائی دیکھیں پھر مزے کی بات ہے نا، بہتر ہے کہ رکھ لو. حکم نہیں دے رہا کہ کہیں میری محبوب کی امت پر گراں نہ گزر جائے. اگر وہ نہ رکھے تو پھر تقاضا نہیں ہوگا کہ کیوں نہیں رکھا تھا. اگر رکھ لو تو بہتر ہے. دیکھیں ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں ساری کتابیں ایک ہی دفعہ نازل فرما دی، ایک دفعہ جس کو دی ایک دفعہ میں دے دی، لیکن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. دیکھیں ہدایت ساری کتابوں میں تھی، فرقان سب کتابوں میں نہیں تھا. ہدایت سب میں تھی، فرق کرنے والی کوئی نہیں تھی. فرق کرنے والی کوئی نہیں تھی. تو فرق کیا رکھا؟ سب کو ایک ہی دفعہ دے دی، جاؤ اب تم ذمہ دار ہو، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، سنبھالو تو تم، نہیں سنبھالو تو بھی تم. اے کریم آپ کو دے رہے ہیں، پھر کیا مزہ آئے گا کہ آپ کو بھی دے کے کہہ دیں کہ دے دی بس اب تمہاری مرضی، جو مرضی کرو. نہیں نہیں، یہ فرق کرے گی، یہ فرق کرے گی. کیا فرق کرے گی؟ بقیہ کتابوں کے ساتھ، بقیہ امتوں کے ساتھ فرق بتائے گی. اور پھر جب یہ فرق بتائے گی تو پھر تمہارے احسانات سامنے آئیں گے. یہ حق و باطل میں فرق بتائے گی، سچ اور جھوٹ میں فرق بتائے گی. پھر سچے اور جھوٹے جب سامنے آئیں گے نا، پھر تمہاری رحمت سامنے آئے گی. تمہاری جو عطا ہے وہ سب کے سامنے آئے گی. سبحان اللہ. اچھا علامہ صاحب، آپ کی موجودگی کا جو فیضان ہے، آپ کی گفتگو کی وجہ سے ایک بات ابھی ابھی ذہن میں آئی کہ جو اللہ پاک نے حفاظت کا وعدہ فرمایا، اور یہ بالکل ابھی زندگی میں پہلی مرتبہ یہ بات میرے اب ذہن میں آئی ہے. اللہ اب بہتر جانتا ہے کہ یہ بات کیسے ہے، آپ ارشاد فرمائیں گے کہ جو پروردگار نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا. اور قرآن ظاہر ہے اللہ کا کلام ہے، اور اس میں بے شمار حکمتیں، مصلحتیں اور وہ لامحدود ذخیرہ اور خزانہ ہے. لیکن ہمیں بزرگوں نے یہ بھی تو سکھایا نا کہ کھول کر ہم نے جو الحمد سے قرآن دیکھا، تاب الناس محمد کا ثنا خوان دیکھا. تو یہ رسول پاک کی سیرت کا بیان ہے، رسول پاک کی عظمت کا بیان ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کریم کی عظمتوں کے بیان کی حفاظت خود پروردگار فرماتا. چلیں اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں، ابھی دیکھ لیتے ہیں، ابھی مزہ لیتے ہیں اس کا. سبحان اللہ. اس کا مزہ کیسے لیں گے؟ اللہ آدم سے عیسیٰ تک نکالنے کسی کی سیرت مکمل ہو، اللہ اکبر، مجھے لا کے دینے میں جہاں مرضی جو سزا کہیں گے مجھے قبول اور ہے، پھر محفوظ ہو. محفوظ ہو. سبحان اللہ. صرف اتنی باتیں ہیں جتنی قرآن نے بتائی ہیں، بے شک ان کے بارے میں اتنی باتیں ہیں جتنی قرآن نے بتائی ہیں، اس کے علاوہ ان کی باتیں نہیں ہیں. ان کی امتیں حفاظت نہیں کر پائیں. دیکھیں ان کی امتیں کریں یا کچھ بھی ہو، میں اس بات پر جاؤں گا ہی نہیں. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ان کی سیرت بھی جتنی ایک ہے وہ قرآن نے بتا دی سو بتا دی، ورنہ نہیں ہے، محفوظ بھی نہیں ہے، موجود بھی نہیں ہے. اچھا اس کا یہ بھی احسن القصص بما اوحینا اچھا اس الیک. کا یہ پہلو بھی ہو سکتا ہے کہ ویسے تو ظاہر ہے انبیاء کرام وہ حیات انبیاء ظاہر ہے ہمارا عقیدہ ہے، بالکل سب کچھ ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب الولاء حضرت محمد مصطفیٰ، ان کی تعلیمات بھی موجود، ان کی سیرت بھی موجود، ان کا اسوہ بھی موجود، کیونکہ رسول موجود. رسول تو زندہ ہے واللہ، لا تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے. اچھا مزے کی بات ایک اور
سورۃ بقرہ کی آیت وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. اللہ اکبر. سیرت محفوظ کیوں نہیں تھی ان کی؟ اگر سیرت محفوظ رہتی تو رسول تصدیق کیسے کرتے؟ اللہ اکبر. کریم تصدیق کیسے کرتے؟ سیرت کتابیں محفوظ نہیں رہیں لیکن آپ نے کہہ دیا کہ وہ تھے، آپ نے فرما دیا کہ ان کی سیرت ایسی تھی اللہ تو ہم نے مان لیا. بہت خوبصورت بات. علامہ صاحب میں نے ایک عیسائی اسکالر کا پڑھا کہ وہ یہ لکھتا ہے کہ اور ضیاء النبی میں غالباً اللہ تعالیٰ کمی کو معاف فرمائے پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے جہاں پر انہوں نے اورینٹلزم ہاں جی بات کی ہے، مستشرقین کے حوالے سے، مستشرقین کے حوالے سے، تو وہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مستشرق یہ لکھتا ہے کہ ہمارے پاس وہیں پر لکھا ہوا یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے پاس تاریخی طور پر جو ہسٹوریکل ایویڈنسز ہیں، اگر ہم صرف ہسٹوریکل ایویڈنسز پر جائیں اور تاریخی طور پر ہم جناب عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کو ثابت کرنا چاہیں تو ہم ہسٹوریکلی پروف نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. عیسیٰ نام کا کوئی انسان دنیا میں آیا تھا نہیں آیا تھا، لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ آئے ہیں تو پھر آئے ہیں. قرآن نے کہہ دیا کہ موسیٰ ہیں تو پھر ہیں. یعنی اگر یہود و نصارہ کو کہا جائے کہ ہسٹوریکل ایویڈنسز دیں، تاریخی طور پر ثبوت مہیا کریں. اب یہاں پر ایک اور بات، کیا کہہ رہے آپ کی بات کھاٹ رہا ہوں لیکن ایک اور بات. کیا کہہ رہے کوئی کہہ سکتا ہے اٹھ کے کہ یہ تو رب نے قرآن میں بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کہاں سے ہے؟ انہ لقول رسول کریم، رسول کریم اور نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھجن یہ اصل چیز ہے سبحان اللہ. جو تصدیق کرنی تھی نا کریم نے، تو وہ ایسے تھوڑی ہونی تھی. اچھا جس کی اپنی حفاظت نہ ہو وہ کسی کی تصدیق کیا کرے گا؟ اللہ اکبر. تو اس لیے رب نے کہا اس کی حفاظت کا ذمہ میرے ہے، سبحان اللہ. سبحان یہ میں ذمہ دار ہوں. اور یہ قرآن محفوظ ہے تو صاحب قرآن لا محالہ اور بدرجہ عتم محفوظ ہے. سبحان اللہ. اور یہ جو عصمت کا وعدہ رب نے کیا، اللہ یعصمک من الناس، اس کا مطلب ہے اس کے اندر وسعت ہے، ہر طرح کی حفاظت، ہر طرح ہر طرح کی دیکھیں نا حفاظت. ام المومنین ہماری ماں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اپنی شایع نشان بلند فرمائے. آمین. سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہمارے اوپر بے حد احسان ہے بے شک کہ انہوں نے جتنی روایات ہمارے تک پہنچا دی کریم کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ نے نہیں فرمایا خلق القرآن؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. رسول کا اخلاق قرآن ہے. اللہ اکبر. تو پھر اگر اخلاق قرآن ہے تو مطلب کیا ہے کہ سیرت ہے قرآن، اللہ اکبر. آپ کی سیرت ہے، اور قرآن محفوظ تو سیرت محفوظ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے، کیا کہنے. اللہ تو اکبر. یہ میرے کریم کی عنایت ہے. ہر چیز بے شک. اس کائنات کا ذرہ ذرہ حدیث نور پڑھ کے دیکھ لیں. بے شک. یعنی یہ ماہ مبارک ہمیں عطا ہونا، یہ رسول اللہ کی عطا. دیکھیں، پھر اس میں شب قدر کسی امت کو لیکن میں نے ایک مختصر سا اس کا خلاصہ آپ کو دے اس کو دیا. جتنی باتیں اس پر کہیں کی جا سکتی. مختصر خلاصہ یہ ہے کہ حدیث نور جو امام بخاری کے استاد بھی ہیں، حافظ انہوں نے میرے ذہن سے نکل گیا نام ایک دم ابھی معذرت کے ساتھ. چلیں ہم پیغام پر چلے جاتے ہیں. جی جی. جی. تو حدیث نور اس میں 3 واسطے ہیں، 3 واسطوں سے وہ حدیث جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو حافظ عبد الرزاق مصنف مصنف امام عبد الرزاق کی، انہوں نے حدیث نور کو بیان کی ہے اور 3 واسطوں سے ڈائریکٹ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتی ہے. تو اس میں آپ نے کیا فرمایا ہے کہ سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق کیا گیا، پھر ہر چیز کو اس نور کے حصوں میں سے کیا گیا. سبحان اللہ. تو پھر ہر چیز عطا کس کی ہے؟ بالواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا ہے، اور آگے ہر چیز رسول اللہ کی عطا ہے. سبحان اللہ. واللہ یؤتی وانما انا قاسم. سبحان اللہ. سبحان یہاں پر آ کر بات ہماری جو ہے نا وہ بس کیا اس کو کہنے، کیا کہنے. سبحان اللہ. اس سے آگے نہیں ہے کچھ، سبحان اللہ. بہت بہت خوبصورت. اس سے آگے کچھ نہیں ہے. پھر کیا کہنے. اس سے آگے صرف بحث ہے. اللہ اکبر.
اس سے آگے کچھ نہیں ہے. محبت ہے تو پھر یہاں پر آ کر بات ختم ہو جاتی ہے. واللہ یؤتی و انما انا قاسم. اللہ مجھے دیتا ہے میں پھر حد تک میں بانٹ دیتا ہوں. میں بانٹ دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا جب وہی بانٹ رہے ہیں تو پھر انہی سے لے لو. کیوں جاتے ہو ادھر اتنی دور؟ اور امام اہل سنت نے اس کو کیسا خوبصورت طریقے سے بیان فرمایا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر. جو یہاں ہنس جو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. کہ عبادی انی فانی قریب. آپ سے سوال ہو تو بتا دیجیے, اللہ اکبر. ورنہ میں نہیں بتاؤں گا. میں کہا ہوں کیا کہنے سبحان اللہ. بہت بہت شاندار گفتگو. ظاہر ہے رسول پاک کے بارے میں گفتگو ہوگی تو اعظم چشتی نے کہا تھا نا کہ اعظم کہاں میں اور کہاں ان کی عظمتیں, نام اپنا ان کے ذکر سے چمکا رہا ہوں میں. اور حسان بن ثابت نے یہی کہا نا ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت محمد محمد. اور دیکھیے یہ تو وہ بات ہے کہ ہم کہاں اور ہماری مجال کہاں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں بیان کریں. رسول اللہ کی عظمتیں ان لفظوں کو خوبصورت بناتی ہیں. اور یہ ایسی گفتگو ہے کہ یہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. یہ احاطہ اور شمار اس کا کیا نہیں جا سکتا. ظاہر ہے پروگرام کی وقت کی مجبوری ہے. پروگرام میں وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا, ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا, ماہ رمضان آیا, ماہ رمضان آیا, ماہ رمضان آیا, ماہ رمضان آیا. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان کے رنگ, تنظیم بلبل باغ رضا کے سنگ. پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم آپ کے سوالوں کے جواب شامل کرتے ہیں. اللہ کا کرم کہ ہمارے پاس علماء کرام موجود ہوتے ہیں, وہ آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں. اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچائیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے جوابات دیں. آپ کی جو قیمتی آراء ہیں وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں. ہمیں آپ سے, آپ کی آراء سے یقینی طور پر محبت ہے. ہم آپ کا بھی احترام کرتے ہیں, آپ کی آراء کا, آپ کے سوالوں کا بھی احترام کرتے ہیں. اور ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ کسی عنوان پر, کسی موضوع پر چاہتے ہیں کہ ہم گفتگو کریں, بات کریں. آپ چاہتے ہیں کہ کسی عنوان سے ہم بات کریں جس عنوان سے آپ سمجھتے ہیں کہ بات نہیں کی جاتی یا کی جانی چاہیے, تو ضرور اپنی آراء سے نوازیں. ہم چلتے ہیں سوالوں کی طرف. علامہ صاحب, یہ سوال ہمارے پاس موجود ہے کہ کیا نوعمری میں الحمدللہ بچے حفظ قرآن کر لیتے ہیں, تو کیا نابالغ جو ہے وہ امام ہو سکتا ہے تراویح کی نماز کے لیے؟ اگر اس میں اگرچہ وہ بالغ نہیں ہے, لیکن اگر اس میں ایسی شرائط, یعنی وہ اتنا سمجھدار اور اس عمر کا لگتا ہے کہ بالغ ہے, جیسے قد بڑا ہو جاتا ہے اور جو ہے نا وہ بلوغت محسوس ہوتی ہے لیکن ہوتا نہیں ہے, تو پڑھا سکتا ہے. چہ جائے گا کہ اس کو مسائل وغیرہ سارے آتے ہیں, مسائل سے, کیونکہ نماز میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں. تو ان مسائل سے اگر آگاہ نہیں ہے تو پھر, کیونکہ نماز درمیان میں آیات کے ترجمے کے غلط ہونے سے اور بہت ساری چیزوں سے فاسد ہونے کا اندیشہ ہے. جی جی جی. اور وہ ظاہر ہے جو نماز کے فرائض ہیں, واجبات ہیں, جو مستحبات ہیں, سنتیں ہیں, ان سے کما حق ہو واقف ہو, امامت کے جو مسائل ہیں ان سے واقف ہو, اور پہلی صف کے جو لوگ ہیں وہ بھی ظاہر ہے ان معاملات سے واقف ہو. بہترین ہو گیا. سامع کے مسائل بھی اسی میں آ گئے. اچھا, یہ بھی سوال ہمارے پاس موجود ہے کہ جو تہجد کا وقت ہے وہ کس وقت تک رہتا ہے, کیونکہ لوگ سحری جلدی بھی کر لیتے ہیں, کئی بالکل وقت سے کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر یہ وقت جو ہے کب تک رہے گا تہجد کا؟ تہجد کا وقت ہمارا جو رہتا ہے وہ جو صبح صادق کا وقت ہے شروع ہونے تک, یعنی انتہائی سحر تک ہمارا وقت ہے. مقصد ہے کہ آج اگر سحری کا اختتام 5:05 پر ہے تو 5:05 سے پہلے پہلے تہجد پڑھی جا سکتی ہے. ہاں, آپ اب مثال کے طور پر کوئی شخص ہے وہ عشاء تراویح پڑھ کر, رمضان ہے تو تراویح کا ذکر کر رہا ہوں, ادروائز
عام جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر اگر کوئی لیٹ جاتا ہے اور اس کی اس قدر جو ہے وہ نیند اس پر غالب آ جاتی ہے کہ اس کو ارد گرد کے ماحول سے وہ بالکل بے بہرا ہو جاتا ہے، اس کو نہیں محسوس ہوتا کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے، تو مطلب ہے کہ وہ سو چکا ہے۔ اب وہ بھلے 5 منٹ کے بعد، بھلے 10 منٹ کے بعد، بھلے 2 منٹ کے بعد وہ بیدار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اب وہ پڑھ لے، پھر بے شک سو جائے۔ لیکن اگر مقصد ہے کہ وہ لمبا سو گیا، کافی دیر سو گیا، کافی دیر آرام کر رہا ہے، تو اس کے بعد وہ صبح صادق سے پہلے کچھ دیر جاگ جاتا ہے تو وہ اس وقت پڑھ سکتا ہے وضو کر کے۔ اب ہمارے ہاں سحری کا جو ہے نا رجحان یہ ہے کہ کبھی دیر سے کبھی جلدی، کوئی کہیں جلدی کی جاتی ہے، کہیں دیر سے کی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کا رجحان ہے کہ وہ 12 بجے کے بعد سحری کر کے سو جاتے ہیں، پھر عین فجر کے وقت جاگتے ہیں۔ تو اس وقت اگر کچھ کا رجحان یہ ہوتا ہے کہ وہ اس وقت اٹھ کر یا دودھ یا پانی وغیرہ یا چائے وغیرہ پیتے ہیں، تو پھر اسی وقت جب اٹھتے ہیں تو اس وقت جاگ کر وضو کریں، تہجد ادا کر لیں، اور اس کے بعد اپنا دودھ وغیرہ یا جو بھی معاملہ ہے وہ کریں، کیونکہ اس میں دودھ وغیرہ کا معاملہ کرتے کرتے، پانی کا معاملہ کرتے کرتے تہجد بھی جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو وہ اتنا مارجن رکھ کر یہ معاملہ کریں کیونکہ اس کا ظاہر اجر و ثواب بہت زیادہ۔ اچھا، غیر رمضان میں جس کی عادت پختہ بنی ہوئی ہو تو وہ وطر بھی تہجد کے ساتھ ادا کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، مستحب ہے، مستحب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا حیات طیبہ سے بھی واضح ہے اور ثابت ہے۔ لیکن بہتر، لیکن عادت کا پختہ ہونا بہت ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وطر جو ہے اس کے رہ جائیں، وہ بھی رہ جائے تو پھر عشاء کی نماز بھی نہیں ہوگی، وہ بھی معلق رہ جائے گی کیونکہ وہ وجوب۔ جی سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور اچھا، یہ بھی ہمارے پاس سوال ہے کہ جو زکوٰۃ ہے، وہ عام رجحان ہے کہ لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ دیتے ہیں، تو کیا زکوٰۃ کا تعلق ماہ رمضان المبارک کے ساتھ ہے یا اجر و ثواب کے 70 گنا اور 700 گنا ہونے کے حوالے سے؟ بات یہ ہے کہ 700 گنا یا 70 گنا یا جیسے بھی، یہ تو ایک ٹھیک ہے خصوصیت ہے، لیکن اس کا اصل تعلق جو ہے وہ سال گزرنے پر ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کی 8 رجب کو اس کے پاس مال آیا اور وہ سارا سال اس کے پاس رہا، سارا سال اس کے پاس رہا، اور 8 رجب کو اس کا سال مکمل ہو گیا، تو وہ اس وقت زکوٰۃ دے گا۔ دے پہلے بھی سکتے ہیں، رمضان میں بھی ادا کر سکتے ہیں، بہتر ہے، گناہ نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں، اگر سال گزرنے سے پہلے اس کے پاس مال ختم ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر تو زکوٰۃ ہوگی نہیں، وہ اس کا مستحب ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا مستحب کے لیے یہ بہتر نہیں ہے، لہٰذا رمضان میں اگر نکال لیتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے۔ لیکن میرا جو ذاتی طور پر مشورہ ہے، یہ ذاتی طور پر میرا مشورہ ہے کہ سال پورا ہونے پر نکال لیں۔ اس طرح ایک فائدہ اور بھی ہوگا کہ ہر بندہ رمضان میں زکوٰۃ دے گا، باقی سال لوگ کیا کریں گے؟ زکوٰۃ تو اتنی سی لوگ نکالتے ہیں، تو وہ ایک بندہ کوئی 2-4 گھروں سے اکٹھی کر کے وہ مہینہ یا 1.5 مہینہ گزار پاتا ہے۔ یہ بہت خوبصورت آپ نے توجہ دلائی کہ اگر وہ ایک ہی مہینہ طے کر لیں گے اور سال کے گزرنے، ورنہ اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول کوئی مہینہ ہی مقرر کر دیتے، لیکن وہ حولان ہال کی شرط اسی لیے رکھی کہ وہ پورا سال، کبھی کسی کا سال پورا ہوگا، کبھی کسی کا سال پورا ہوگا، تو وہ سرکولیشن آف ویلتھ، اور آپ کا سبجیکٹ بھی ہے ماشاءاللہ، تو بہت خوبصورت آپ نے توجہ دلائی۔ تو زکوٰۃ کے ساتھ ہی فطرانہ کے حوالے سے بھی سوال ہے کہ وہ عام طور پر رجحان ہے لوگ کہ وہ اس کو آخری روزے تک لے جاتے ہیں، عید نماز سے پہلے تک، تو وہ بہتر اس کا، یعنی ایک تو ہے قبولیت کہ کب دے گا تو قبول ہو جائے گا، لیکن اس میں استحباب کیا ہے کہ بہتر کیا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جلد دے دیں۔ اچھا، اس کو میں کہوں گا کہ جلد دے دیں، کیوں؟ اس کی بھی توجیہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہر کسی پر لازم ہے۔ جی، یہ آپ کے گھر بچہ ہے، بالغ ہے یا نابالغ ہے، اس کے اوپر بھی ہے۔ آپ کے گھر کوئی کام کرنے والا ملازم ہے آپ کا، اس پر بھی ہے، آپ کو اس کی بھی ادا کرنا پڑے گی، اللہ پر اس کا بھی آپ کو ادا کرنا، لہٰذا پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، آپ صاحب نصاب ہیں یا نہیں ہیں۔ اچھا، یہ آپ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ جو فطرانہ ہے، یہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر ہے جس کے اوپر روزہ فرض ہے، وہ فطرانہ بھی دے گا، یا اس کے لیے کوئی نصاب، کوئی استطاعت؟ نصاب تو ظاہری بات ہے نا،
جو روزہ رکھ رہا ہے نا اس نے دینا ہی دینا ہے، اب وہ اپنی ملکیت سے دے یا اس کی ملکیت کوئی کرے، یعنی اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے، خود حقدار ہے، حقدار ہے تو لے سکتا ہے، لے سکتا تو ہے۔ اس کا لینا پھر ثواب ہے۔ جی اگر صاحب نصاب نہیں ہے اور وہ مستحق کے زکوٰۃ ہے تو جی۔ پھر تو لے سکتا ہے نا۔ اچھا، اور کوئی صاحب نصاب نہیں ہے ہاں تو اس کو دینا چاہیے، اس کو اور وہ دینا پڑے دینا گا۔ چاہتا ہے تو وہ دے، باعث اجر و ثواب ہے۔ دیکھیں اس کو کم، اس کی مقدار کم اسی لیے رکھی گئی ہے نا کہ وہ بھی آسانی سے ادا کر سکے، آسانی سے ادا کر سکے، اس کی مقدار اور کم اس کے ہے۔ دل پہ بوجھ نہ آئے بوجھ کہ نہ میں آئے۔ صاحب جی نصاب جی۔ نہیں ہوں تو میں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکا۔ بیسیکلی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے جو روزے ہیں نا ان میں کمی بیشی کا کفارہ ہے، کفارہ ہے۔ تو اس وجہ سے ہر کسی پر دینا لازم آئے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو ماشاء اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے، کیونکہ ظاہری بات ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اس پر تو ڈیفینیٹلی وہ تو مستثنا ہے نا، جی۔ وہ تو استثنا ہے، آخر وہ نہیں ہوگا تو پھر دیں گے کس کو؟ بے شک، بے شک، اگر اس کو بھی دینا لازم آئے گا تو پھر دیں گے کس کو؟ اللہ اکبر۔ اور آپ نے بڑی خوبصورت توجہ دلائی، اللہ پاک سب کو اپنی جناب سے عطا کرے۔ وہ یعنی اللہ رب العزت، استغفر اللہ العظیم، میں ظاہر ہے جس کے پاس گنجائش نہیں ہے یا جو حقدار ہے ان کی دل آزاری ظاہر ہے مقصود نہیں ہے، لیکن وہ نومینل سا اماؤنٹ ہے، اللہ پاک بے حساب عطا فرمائے، بے تحاشا 270 عطا فرمائے۔ 240 یا 270 اور کا آج اس کل دفعہ۔ ویسے بھی کم بچے خوشحال کرانا کا معاملہ ہے تو گھر میں افراد بھی کم ہیں۔ دیکھیں جی، تو میں معذرت کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات عرض جی۔ کروں گا۔ بات یہ ہے کہ ہم آج کل کیونکہ جو فاسٹ فوڈ کا بہت دور ہے، جی ٹھیک ہے، آج کل ہم فاسٹ فوڈ کے لیے 200 500 ایسے نکال دیتے ہیں، جی۔ ایسے ہمارے جیب سے نکل جاتے ہیں، جی، ٹھیک ہے نا۔ اور تو پھر یہ تو 240 یا 270 روپے کی مقدار ہے، یہ نہیں نکل سکتی یار۔ اور بلکہ یہ ناظرین جاننا چاہیں گے کہ یہ 400-500 والا فاسٹ فوڈ کہاں سے ملتا ہے؟ یہ تو آپ نے بڑے کم مقدار بتائی ہے، ظاہر ہے ہزاروں تک بات جاتی میں ہے۔ ایک عام جو ہمارے روٹین میں، جی جی، ایک مطلب بالکل اگر آپ کو بالکل نومینل پر ہی جائیں تو یہ تو ہے ہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے، اور اتنا ہی۔ بہرحال یعنی ہے کہ اللہ پاک توفیق دے، دینا چاہیے، ضرور ادا کرنا چاہیے، اور اس میں اجر و ثواب ہے۔ اللہ پاک ہمارا یہاں پر موجود ہونا اور یہ جو گفتگو ہم نے کی اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ اور چونکہ آج تو پروگرام ویسے تو ہر بات ہی رسول اللہ کی بات ہے، کیونکہ رسول اللہ کے دین کی بات ہے تو وہ رسول اللہ کی بات ہے، لیکن آج بالخصوص ہم نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوصاف پر، آپ کی اطاعت پر، آپ کی عطا پر، آپ کی کرم نوازی پر، رحمت پر گفتگو کی۔ اللہ پاک نے کرم نوازی کی، وہ قبول فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم بارگاہ سرور کونین میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ثنا خان ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، وہ بارگاہ سرور کونین میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، ہم سماعت کرتے ہیں، اور یہ پروگرام کا آخری حصہ ہوتا ہے، اس یقین اور اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا خیال رکھیں گے، اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ ماہ مبارک کو اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق گزاریں گے، اپنی زبانوں کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات والا بابرکات پر درود و سلام بھیجنے سے تر رکھیں گے، کثرت سے درود و سلام کا اہتمام کریں گے، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہمارے پروگرام دیکھتے رہیں گے، اپنی محبتیں ہمارے ساتھ شامل حال رکھیں گے۔ کسی نئے پروگرام، کسی نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے گا، فی امان اللہ۔ شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان۔ آرزِ شمس و قمر سے بھیگے انوریاں، آرزِ شمس و قمر سے، آرزِ شمس و قمر سے بھیگے انوریاں، آرزِ شمس و قمر سے بھیگے انور ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوشتر ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوشتر ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے۔
جا بجا پر توفیقن گے آسمان پر ایڑیاں جا بجا پر توفیقن گے آسمان پر ایڑیاں دن کو ہے خورشید شب کو ماہ و اختر ایڑیاں دن کو ہے خورشید شب کو ماہ و اختر ایڑیاں ریزے شمس و قمر سے ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں ریزے شمس و قمر سے دب کے زیرے پا نہ گنجائش سمانے کی رہی دب کے زیرے پا نہ گنجائش سمانے کی رہی بن گیا جلوہ کفے پا کا ابھر کر ایڑیاں بن گیا جلوہ کفے پا کا ابھر کر ایڑیاں ریزے شمس و قمر سے اور آہ اس پتھر سے اس سینے کی قسمت پھوڑیے آہ اس پتھر سے اس سینے کی قسمت پھوڑیے بے تکلف جس کے دل میں یوں کرے گھر ایڑیاں تکلف جس کے دل میں یوں کرے ایڑیاں ریزے شمس و قمر سے ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں ریزے شمس و قمر سے اور تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے رکھتی ہے واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں رکھتی ہیں واللہ وہ اے رضا طوفان محشر کے تلا تم سے نہ ڈر اے رضا طوفان محشر کے تلا تم سے نہ ڈر شاد ہو ہے کشتی امت کو لنگر ایڑیاں شاد ہو ہے کشتی امت کو لنگر ایڑیاں آریزے شمس و
کمر سے بھی ہے انور ایڑیاں عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوشتر ایڑیاں جس کی عظمت کے ایک پہلو کو خالق ارض و سما نے انزل فیہ القرآن کہا، جس میں نازل ہونے والے لاریب کلام کو پروردگار عالم نے بینات من الہدی والفرقان کہا، الصوم لی کہہ کر جس کو مالک دو جہاں نے اپنی محبت کی پہچان کہا، اور الصوم جنہ کہہ کر جس کو محبوب دو جہاں نے جنت جانے کا سامان کہا، اسی مبارک اور عظیم مہینے کو قرآن نے شہر رمضان کہا۔ عظمتوں والے، برکتوں والے اور رحمتوں والے اس مہینے میں دیکھنا مت بھولیے گا پروگرام رمضان کے رنگ، تنظیم بلبل باغ رضا کے سنگ۔ ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔